علی بھائی اسی کے ساتھ ایک اور چیز کافی وائرل ہے آج کل، وہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو آپ کا قادیانیوں کے حوالے سے موقف ہے اس پر تنقید کی. آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، یہ تو آفیشیلی ڈکلیئر ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آگے آپ جا کے قادیانیوں کو اہل کتاب کے اندر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ قادیانیوں سے بہتر ہیں. وہ اس وجہ سے بہتر ہیں کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے جھوٹے نبی کو وہ ہمارے نبی سچے نبی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک انسان چرس پی رہا ہے تو اگر وہ اپنی چرس پینے کو اپنے خاندانی والد کی طرف منسوب کرے گا تو اس کا والد بھی اس سے اعلان برات کر دے گا. تو یہ تو اسی طرح کا قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو ہم اہل کتاب سے بہتر نہیں کہہ سکتے. مفتی صاحب کو میں جواب دوں گا تو پھر مفتی صاحب کے بڑے کہیں گے کہ تم نے باندھ کے یار ہمیں برباد. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، غلام احمد قادیانی دجال، جس کو میں 30 جھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال مانتا ہوں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوی نبوت کریں گے. اور اسی بخاری مسلم کی حدیث کا ایک طریق ابو داؤد ترمذی میں آیا جس میں آگے الفاظ ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو مفتی صاحب آپ کے سارے علماء مل کے ذرا 30 کی گنتی تو پوری کریں. دوسری طرف قرب قیامت تو آ چکا ہے آپ لوگوں کے نزدیک، 30 کی گنتی آج تک آپ لوگوں سے پوری نہیں ہوئی ہے. 3 پہ آ کے آپ کی گنتی چوتھا جو ہے غلام احمد قادیانی ہے، یعنی مسلمہ کذاب کا کہتے ہیں، اسود کا کہتے ہیں، سجا کا کہتے ہیں، اس کے بعد غلام احمد قادیانی. بھائی یہ 1200-1300 سال میں وہ کدھر گئے؟ باقی دیکھ لینا کہیں وہ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ بھی نہ ہو، تب جا کے کہیں 30 کی گنتی پوری ہوگی. تو یہاں سے میں آغاز لوں گا، ظاہر میں نے توحید بنا دی ہے. تو اللہ کے بندو، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو اتنے دور ہیں ان سے کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. قادیانی تو حنفی ہیں، وہ تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو آپ کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ قادیانی ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم انہیں اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کیوں کرواتے ہیں، پہلے آپ یہ بتایا کریں کہ ہم انہیں کافر سمجھتے، ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ ہم اسے دجال سمجھتے، ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ ہم اتنے پکے ہیں اس میں کہ ان کے جو بزرگان دین ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ہم ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ بھی بتایا کریں نا تاکہ پتہ چلے کہ کس ہستی کا ذکر ہونے لگا ہے اس کے بعد، کہ جس کے کریڈٹ کے اوپر اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جس نے بریلویوں میں مجدد بنتے ہوئے ان کو بتایا کہ تھانوی رسول اللہ تو تھا نا، تمہارے گھر چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے. جس نے دیوبندیوں کا مجدد بنتے ہوئے ان کو بتایا کہ بریلویوں کا چشتی رسول اللہ نہیں، تمہارے ہاں تھانوی رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور تمہارے بزرگوں نے مناظرے لڑے ہوئے. جس ہستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں پر اس کا تعارف تو کروائیں بڑے اچھے طریقے سے، بالکل لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے کہ جو ختم نبوت کا اتنا بڑا مجاہد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اکلوتا مجاہد ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے. کیونکہ اکلوتا مجاہد ختم نبوت کا میں ہوں. ہاں، اینٹی قادیانی مجاہد بہت سارے ہیں، خادم رضوی بھی تھا، ثناء امرتسری بھی تھا، پیر مہر علی بھی تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت بھی تھا اور عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھا، لیکن سارے اینٹی قادیانی. ختم نبوت کا مجاہد ابھی تک یہ کیا ہے انجینئر مطلب، ہاں، جو ابو بکر کا جانشین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا تعارف پہلے کروائیں. اس کے بعد پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ انجینئر صاحب آپ تو بریلوی تھے تو آپ کم از کم اعلیٰ حضرت سے تو عقیدہ لیتے. اور مفتی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت گستاخ رسول ہوں، وہ عاشق رسول تھے. تو مفتی صاحب آپ کو کہنا چاہیے تھا انجینئر صاحب آپ کے جینز میں اعلیٰ حضرت موجود ہے، تو آپ وہ عقیدہ رکھیں قادیانیوں کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت کا ہے، جو احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، قادیانی ہو، لوسابو یعنی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہو، حضرت معاذ اللہ ہو یا غلام احمد قادیانی ہو، یہ تینوں 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو مجھے یہ مشورہ دینا چاہیے تھا. آپ میمز کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ دیسی فنکار ٹی وی تو جو ہے دوربین لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کی ویڈیو جوڑ کے تو ٹن کر دینا، سنی بنا کے رکھ دینا. آپ کو مشورہ یہ دینا چاہیے تھا مجھے. آپ میرے اوپر چڑھ دوڑے، آپ مجھے یہ مشورہ دیتے کہ تم اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھو کہ چاہے مفتی تقی عثمانی کا ذبیحہ ہو، چاہے الیاس قادری کا ذبیحہ ہو، ہاں، چاہے جو ہے وہ حضرت معاذ اللہ کا ذبیحہ ہو، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں. چلے ہم باپا جانی کو نکال دیتے ہیں، وہ تو بریلوی ہیں، باقی ساروں کا البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال. تو مفتی صاحب مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں نا. ہاں، ابھی تو میں آپ کے گھر بھی داخل ہونے لگا مفتی صاحب. میں نے بتایا تھا میں فرقوں کی دائی ہوں اور دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے، تو میں آپ کے گھر داخل ہوں گا. آپ کے وہ مفتی جو چند لوگوں میں سے ہیں جن پہ مماتی اور حیاتی دونوں متفق ہیں، ان میں بھی پہلے نمبر پہ مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند مدرسے میں داخل ہوئے،
تقریباً 20 سال کی عمر میں 1895 میں, اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہوا 1995 میں, یعنی مجھ سے پورے 100 سال پہلے. 1895 میں دیوبند میں داخل ہوئے, 3 سال میں اگلے نے ڈگری فارغ کر کے جو بند کی ٹاپ کیا. جو بند کی تاریخ میں اتنے نمبر کسی نے نہیں لیے جو مفتی کفایت اللہ دہلوی نے لیے ہیں. 3 سال میں ڈگری پڑھا کے رکھ دی پورے دیوبند کی. اتنا ذہین آدمی تھا وہ کفایت اللہ دہلوی. 1898 میں ڈگری کر کے فارغ ہو گیا, اپنا مدرسہ لالا بنایا. 72 ایئرز کی ایج میں 1952 میں آلموسٹ یہ فوت ہوئے ہیں. جو بند کی تاریخ کے سب سے زیادہ نمبر لینے والے ٹاپر, اور اس ڈگری کو 3 سال میں اڑا کے پرے مارنے والے مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی. کفایت الفتاوی ان کی موجود ہے, فتوے چھپے ہوئے, میں نے نہیں چھپوائے. میرے تو والد کی بھی پیدائش سے پہلے وہ فوت ہو گئے. کفایت اللہ دہلوی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ان کے فتوے چھپے. کفایت اللہ دہلوی صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا, یعنی کہ دیوبندیوں کے وہ عالم جن پہ مماتی اور ریاتی دونوں متفق ہیں. جی, تھانوی کو مماتی نہیں مانتے, قاسم نانوتوی کو مماتی نہیں مانتے, رشید احمد گنگوئی کو مماتی نہیں مانتے. اور نجی محفلوں میں میرے سامنے ان لوگوں نے, میں ان علماء کے نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا یہ پکے مشرک تھے تینوں, صرف دیوبندیوں کی مسجدیں ہتھیانے کے لیے ان کا ذکر کرتے تھے, ورنہ مشرک سمجھتے ہیں. لیکن کفایت اللہ دہلوی کو مماتی بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے جب پوچھا گیا کہ قادیانیوں کا کیا حکم ہے, غلام احمد قادیانی دجال کو مرے ہوئے بھی 2 درجن سال گزر چکے ہوئے تھے, 1908 میں اپنے انجام کو پہنچا, اور کفایت اللہ دہلوی 1952 میں فوت ہوئے. ان سے پوچھا گیا یہ قادیانیوں کا کیا حکم ہے, انہوں نے کہا یہ کافر ہیں, لیکن ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے, کیونکہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, اور وہ نبوت جو کلیم کی ہے وہ رسول اللہ کے انڈر کلیم کی ہوئی ہے. خاتم النبیین نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد امتی نبی کا انہوں نے عقیدہ کلیم کیا جو ہمارے نزدیک کفر ہے. جس طرح ہمارے نزدیک چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ بھی کفر ہے. ہم تو ایک ہی لاٹھی سے آتے ہیں نا سب. تو اب وہ چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے کوئی ڈیفینڈ کر لے, یہ امتی نبی کہہ کے کر لے. امتی نبی کا ورڈ بتا رہا ہے کہ وہ والا نبی نہیں مانتے. لہٰذا مفتی صاحب آپ قادیانیوں کے بارے میں بھی صحیح علم حاصل کریں. آپ کے سہیل بابا صاحب بھی ذلیل ہوتے ہیں قادیانیوں کے ہاتھ, آپ ویڈیوز کی وجہ سے ذلیل ہوں گے. پہلے آپ ان کے بارے میں علم حاصل کریں گے وہ کہتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, سہیل بابا اس لیے ذلیل ہوتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کیا بیچارہ کرے گا. تو یہ بھی ان کا موقف اس طریقے سے درست نہیں تھا جو انہوں نے ان کے لیول. اور نبی اسلام کو ہی خاتم النبیین مانتے ہیں, ان کے بعد انہوں نے جھوٹی ختم نبوت کے اندر ایک چیز داخل کی ہے بدعت کے, جس طرح چشتی رسول اللہ اور یہ باقی چیز داخل. اچھا, تو مجھے یہ مشورہ دیتے میں مفتی کفایت اللہ دہلوی والا عقیدہ رکھ لیتا. ٹھیک ہے, اور انہی سے متاثر ہوئے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, اور ان کا بھی موقف تھا کہ جو بھی اہل قبلہ ہے, اہل کلمہ ہے مسلمانوں کے اندر, چاہے اس کے عقیدوں میں کفر پایا جاتا ہو, شرک پایا جاتا, یا اہل کتاب میں سے جو آسمانی مذہب کا ماننے, چونکہ وہ آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے, جیوز اور کرسچن. اس طرح قادیانی بھی قرآن پاک کو مانتے ہیں, بخاری مسلم کو مانتے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ قرآن کی نہیں مانتے, بخاری مسلم کی نہیں مانتے, وہ تو بھئی آپ لوگ بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, کئی معاملات میں تو توحید میں تو وہ بابوں سے نہیں مانتے, ختم نبوت میں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ توحید سے بڑا مسئلہ ہے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جڑے میں ہیں. تو مفتی صاحب کو چاہیے تھا, یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کے آپ عقیدے سے متاثر ہوئے ہیں, آپ ان کے فرنٹ مین کیوں بنے ہیں, جو بندیوں کے فرنٹ مین بن کے آپ کیوں سامنے آئے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو تو مجھے یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ آپ بریلویوں کے فرنٹ مین بنے. احمد بریلوی نے تو کہا ہے کہ جو بندی اہل حدیث قادیانی تینوں کا ذبیحہ مردار ہے, اور یہ مرتد اور واجب القتل, یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے. یا آپ جو بندیوں کے فرنٹ مین بنے جو آپ بنے ہیں, اور آپ کے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی بنے ہیں, تو مجھ سے پوچھنا قلعہ شکوہ تھی. میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت میں کسی کا نہ رہا. آپ یہ ہمت کرے مفتی اور ان کا بڑا مفتی اور کفایت اللہ دہلوی کو کہے کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین تھا, کبھی بھی نہیں کہے. یہ وضو کر کے ان کا نام لیتے ہیں, یہ زیادہ زیادہ پتہ کیا کہیں گے, اجتہادی غلطی ہے. تو بھائی انجینئر کو بھی کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہے. اتنی لمبی دومین لگانا کس مورل گراؤنڈ پہ, جنہوں نے تھانوی رسول اللہ کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے, چشتی رسول اللہ کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے, وہ کس گراؤنڈ پہ مجھے سمجھا رہے. میں علمی گراؤنڈز پہ ایک اجتہادی مسئلہ اڈاپٹ کیے ہوئے, دیٹس آل. میں ان کو کافر مانتا ہوں, میں ان کو بھی دجال مانتا ہوں, چشتی رسول اللہ دجال, تھانوی رسول اللہ دجال کہتا ہوں, کیونکہ تم لوگ مناظرے لڑتے ہو. مجھے کس چیز کا تم تانا دے رہے ہو. تمہارا کفایت اللہ دہلوی جو ہے وہ ذبیحہ حلال مانتا ہے, ایگریڈ اپان واحد مفتی جو مماتیوں اور ریاتیوں کا کامن ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اعلیٰ حضرت تمہیں بھی وہی کچھ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر میں بریلوی ہو جاتا ہوں دوبارہ. مجھے یہ مشورہ دیں گے, بات کرنے والی کرو, علمی بات کرو. یہ علمی دنیا ہے, تو علمی دنیا میں یاد رکھیں, دنیا میں انسانیت کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں کافر 3 قسم کے ہوں. یا تو کافر وہ ہوں گے جو اہل کتاب
کافر ہوں گے آسمانی مذاہب کے ماننے جس طرح جیوز اور کرسچن ہے, یا کافر وہ ہوں گے جو سرے سے کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں, ایتھیسٹ, ایگنوسٹکس بھی آپ چلیں اسی کیٹیگری میں فال کروا لیں, یا تیسرے وہ کافر ہوں گے جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے, عین ممکن ہے کسی آسمانی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے ہم آسمانی مذہب نہیں کہتے, جس طرح کہ ہندو, کیونکہ توحید کی باتیں تو ان کی بھی ویدوں میں موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس نالج نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہیں یہ الہامی کتابیں ہیں ٹیمپرڈ فارم میں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو دنیا میں قیامت تک جتنے بھی کافر آئیں گے وہ ان تین کیٹیگری میں فال کریں. چوتھی ایک کیٹیگری ہے جو مسلمان کافر ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں مرتد ہو گیا. وہ مرتد جب ہوگا تو یا وہ جیوز کرسچنز میں جا کے داخل ہوگا, یا وہ ہندو ہوگا, یا ایتھیسٹ ہو جائے, یا ایگنوسٹک ہو جائے, اور تو کچھ نہیں ہوگا نا. اب مجھے بتائیں جو قادیانی ہے جب تک دعوے نبوت نہیں کیا تھا اس نے کھل کے 1903 سے پہلے تک, اس وقت تو مسلمانوں کا مناظر تھا, یہ کرسچنز کے خلاف مسلمانوں کا ہیرو تھا, ٹھیک ہے. 1903 میں اس کی یہ گندگی باہر آئی, لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا, اور پھر یہ مرتے دم تک اپنے اس عقیدے پہ قائم تھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات, امت کو ایجوکیشن ہوئی اور یہ سارے معاملات آگے چلے. تو مجھے بتائیں گریجولی وہ اس لیول پہ پہنچا کہ اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور امت نے ان کو اسلام سے نکال دیا, میں بھی ان کو کافر سمجھا. یہ ساری چیزیں میں نے پوری آپ کو ایک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دی. اب جب وہ مسلمان سے کافر ہوا تو کسی کیٹیگری میں گیا ہوگا نا, یہ تو نہیں کہیں گے آپ نئی کیٹیگری پیدا ہو گئی ہے, کیٹیگری تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا. تو مجھے بتائیں قادیانی کیا جیوز اور کرسچنز میں سے نکلے ہیں, کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں, کیا ایتھیسٹ میں سے نکلے ہیں؟ آپ سوچے ہوں گے میں کہوں گا مسلمانوں میں سے نکلے ہیں. نہیں, مسلمانوں میں سے نہیں نکلے, حنفیوں میں سے نکلے. لوٹانو آج تک حنفی ہیں, حنفیوں میں سے نکلے ہیں پھر بھی حنفی ہیں. اور تمہارے مجدد الافسانی نے, مفتی طارق مسعود صاحب آپ اس کو مجدد مانتے ہو, اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا نا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کر, اور وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. تو میں کہتا ہوں مجدد کی ایک بات صحیح نکلی ہے, ایک جھوٹا نبی آیا ہے ہمارے اس میں, اور وہ واقعی فقہ حنفی کے مطابق عمل کر رہا ہے, اس کے ماننے والے بھی, کیونکہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. ایک ہی جھوٹے نبی کے ماننے والے دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ حنفی ہے. چمی ہے مجدد الافسانی کے لیے, گالو دی نکلی ہے, دوئے پاسے نکل گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی نبی آیا تو وہ حنفیوں میں سے ہوگا, ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ان کی بات غلط ہے, اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. وہ دوسری بات بھی ٹھیک نکلی ہے, ایک جھوٹا ہے وہ واقعی فقہ حنفی میں سے نکلا ہے, آج تک اس کے ماننے والے حنفی ہیں بغیر اپنی ذہن کے نماز پڑھے. تو مجھے بتائیں یہ نکلے حنفیوں میں سے, تو اب کسی کیٹیگری میں فال کروانا ہے نا, تو ان کو کہیں کہ ان کو کافر کہہ رہے ہو, تو کون سا کافر کہہ رہے ہو, جیوز کرسچن والا, یا ایتھیسٹ والا, یا ہندو سکھ یہ والا. ہندو سکھ تو تب کو کہ جب محمد رسول اللہ کو یہ نہ مانتے ہو آخری پیغمبر, 7 امتی نبی کریم کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ کہتے ہیں نا ذل محمد, اور ذل محمد پہ گئے تو تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے, اس کو بھی ذل محمد کہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, نہ اعلیٰ حضرت بچے گا نہ عبد القادر جیلانی بچے گا. اور معین الدین ابن عربی کو تو چھوڑ دو, جو کچھ اس نے فضولیات لکھی ہوئی ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جائے, وہ تعویل کرتے ہیں اس کی بات, ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیٹیگری یہ ڈیفائن کریں, تو یہ کیٹیگری جیوز کرسچن میں ڈال نہیں سکیں گے, ایتھیسٹ میں ڈال نہیں سکیں گے. الٹیمیٹلی ان کو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے عقیدہ کفری اڈاپٹ کیا, اور جس طرح اہل کتاب ہیں جیوز اور کرسچنز, مسلمان بھی اہل کتاب ہیں, کیونکہ ہمیں بھی ابراہیمی دین پہ قرآن دیا گیا ہے, اور اہل کتاب کا ورڈ نبی اسلام نے مسلمانوں کے لیے بھی سنن نسائی میں استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ورڈ حضور سے ثابت ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, کتاب والوں, کتاب ہمارے پاس بھی ہے قرآن. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ اہل کتاب کافر کی کیٹیگری میں فال کریں گے. کافر بول دیا, آپ یہ کہہ رہے نہیں, آپ نے کہا کہ یہ جہنم کے 7ویں درجے میں ہوں گے اور ہمارے نزدیک 10ویں میں ہوں گے. یار یہ جھگڑتا ہے آپس میں, جہنم میں جب پہنچا دیا کافر کہہ کے تو درجے آپ خود کرنا. ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ بھی ساتھ ہی دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہے ہوں, 30 جھوٹے دجال تو بھولے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کا دفاع کر کے آپ بھی ادھر ہی گئی ہو. تو یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہیں, ہم نے تو انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں ہونا ہے جنت میں, یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. آپ کو فکر لگی ہے کہ یہ جو جہنم میں ہمارے بزرگوں کا درجہ تھا آپ نے اس کے برابر کھڑا کیا, اس کو تھوڑا سا نیچے کریں, تو ٹھیک ہے کر لو نیچے. تو یہ اللہ کے مدد, میں اسی لیے واشگاف الفاظ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. یہ اجتہادی بات ہے, آپ کو اختلاف ہے تو کریں, لیکن یہ نہ کہیں کہ میں ان کو مسلمان سمجھ رہا ہوں. آپ کس مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے بزرگوں کے سارے عقیدے ہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت میں کسی کا نہ رہا ہو, اللہ کے فضل سے. میں تفرد کا شکار نہیں ہوں. لگاؤ فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ, لگاؤ فتویٰ کفایت اللہ دہلوی پہ, اب پتہ چلے گا تمہیں کتنا جناب ختم نبوت کا کام. اور پھر تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ پہ بھی چاہیے فتویٰ. جب اسی مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا تو فوراً چشتی رسول اللہ کی عبارت, اور وہ بھی جو امیج میں دکھایا وہ میرا ہاتھ کا بنا ہوا تھا امیج, خود سے نہیں بنایا. تو دیکھیں انشاءاللہ مفتی صاحب دنیا میں بھی ہم آپ کے کام آئے ہیں, انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے گواہی دیں گے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا تھا جب میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا انہوں نے توہین رسالت کا, تو ہم گواہی دیں گے. اور میں آپ کو ویسے بتاؤں,
مفتی صاحب اندر سے بہت سارے چینج ہو چکے. میں آپ کو بتاؤں, بس وہ ایک باریک سا پردہ ہی ہے جو رکھا ہوا, جس سے ہمارے استاد شیخ زبیر لیجئی صاحب بالکل چینج ہو چکے ہوئے تھے, لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے اس چیز کا, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کیا. جی ہاں, تو یہ تو قسمت والوں کے نصیب میں آتا ہے نا کہ وہ اظہار کر.